ہر دور کے اندر ایک تہذیب کا دوسری تہذیب سے، ایک قوم کا دوسری قوم سے ٹکراؤ رہا ہے۔ ہر دور کے اندر ایک تہذیب کا ٹکراؤ دوسری تہذیب سے، ایک قوم کا ٹکراؤ دوسری قوم سے رہا ہے۔ آج کی جو صورتحال ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، جو مغربی تہذیب اور مغربی کے لوگوں نے اپنے مخالفین کے اوپر یعنی اسلام کے اوپر وہ اپنی طاقت کو آزما رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہر دور کے اندر ہر زمانے میں ایک قوم دوسری قوم سے، ایک خاندان دوسرے خاندان سے ٹکراتا رہا ہے۔ ایک تہذیب اپنی تہذیب کا طاقت اور اس کے لوہے کو دوسری تہذیب پر آزماتا رہا ہے۔ ہر تہذیب دنیا کے اندر اپنے آپ کو سپر پاور کہلاتا ہے اور اس کو آزماتا ہے۔ ہر دور کے اندر، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جو دین اور جو مذہب پایا جاتا ہے، ان میں سب سے بہتر مذہب اور امن و سلامتی والا مذہب اگر کوئی ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ اسلام کے اندر جو عربی اعتبار سے جو لفظ ہے سین لام اور میم، یہ جو اس کا مادہ ہے، جس کے معنی ہی آتا ہے سلامتی اور امن کے، اور اسلام ہمیشہ اپنے ماننے والے کو اس بات کی طرف مائل کرتا رہا کہ زمین کے اندر کبھی فساد اور مچانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اور اسلام کے چاہنے والے نے یہ جو پیغام دیا ہے وہ امن و امان کا پیغام دیا ہے۔ اور اسلام نام ہی اس بات کا ہے۔ اسلام اللہ رب العزت کی فرما برداری کر کے اور انبیاء علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کے اوپر چلنے کا نام ہے۔ اور اس طریقے کے اندر کہ اللہ رب العزت کی فرما برداری پائی جائے اور اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے انبیاء علیہ السلام کے طریقہ کار کے اوپر زندگی گزارا جائے، یہ اللہ رب العزت کی فرما برداری ہے۔ اور اس کے بالمقابل کفر ہے۔ کفر کے اندر اللہ رب العزت کا انکار ہے، اور یہ اللہ رب العزت کو پسند بھی نہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسلام ہمیشہ اپنے ماننے والے کو امن اور سکون کے ماحول کو پیدا کرنے کا پیغام دیا ہے۔ آپ علیہ السلام کی مکہ کی 13 سال کی زندگی جو ہے، ایک طرف اسلام ہے اور دوسری طرف آپ علیہ السلام کے مقابل میں کفار و مشرکین ہیں۔ تو جس طریقے سے اسلام نے امن و امان اور سلامتی کا پیغام دیا، اور اس کی ایک لمبی داستان ہے،
تو اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 13 سال مکے کی زندگی ہے، اس میں آپ علیہ السلام کی زندگی سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے، جو سبق ملتا ہے، جو اسلام کا پیغام ہے، وہ امن و امان کا پیغام ہے۔ اور اس کو قرآن کریم کے اندر متعدد جگہ بیان کیا گیا ہے۔ اسلام کا ایک حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہے، یعنی آپ کے ساتھ قتل و قتال کر رہا ہے، تو اب جو قتل کا بدلہ جان کا بدلہ جان ہے، قتل کا بدلہ قتل ہے، اس میں بھی اسلام نے امن اور سکون کو قائم رکھا کہ زیادتی نہ ہونی چاہیے۔ اسلام کے اندر بدلے کو رکھا، تو بدلے جو اپنے مخالفین سے لیا جائے گا تو اس بدلے میں بھی نرمی کو اختیار کرنا ہے، سکون امن کو قائم کرنا ہے۔ زیادتی اسلام کی طرف سے نہ ہو جائے۔ اسلام کے ماننے والا اگر وہ اپنے مخالف سے بدلہ لے رہا ہے تو اسلام اسے اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ بدلہ لینے میں بھی نرمی اختیار کرنا ہے۔ اور آپ علیہ السلام کے مکے کی 13 سال کی زندگی جو ہے، ان زندگی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ہمیشہ امن اور سکون کو قائم کرنے کی کوشش کی ہے، اور آپ کو یہی حکم دیا گیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے بھی آپ کو جو پیغام ملا، جو حکم ملا ہے، وہ امن و امان کو قائم کرنے کا حکم ملا ہے۔ اور یہ آپ علیہ السلام کی زندگی تک ہی محدود نہیں، بلکہ آپ علیہ السلام کے جانثار صحابہ کرام کی زندگی سے جو ہمیں بھی سبق ملتا ہے، اس میں بھی یہی ہمیں سبق ملتا ہے کہ اسلام امن اور سکون کا اور سلامتی کا ضامن ہے اور اس کا پیغام دیتا ہے۔ جب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنائے گئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو لوگوں کے درمیان خطاب کیا تو اس خطاب سے بھی ہمیں یہی پیغام ملتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگوں، میں تمہارے معاملات کا نگراں ہوں، نگراں بنایا گیا ہوں۔ اگر تم مجھے غلط دیکھو تو فوراً مجھے روک دینا، اور تم میں کا طاقتور انسان میرے نزدیک سب سے کمزور ہے اگر وہ عدل انصاف پر قائم نہ ہو، اور تم میں کا سب سے ضعیف اور کمزور انسان میرے نزدیک سب سے زیادہ طاقتور ہے اگر وہ عدل انصاف پر قائم ہو۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اسلام نے ہمیشہ امن و امان کو قائم کیا اور امن کا پیغام دیا ہے، لیکن اس کے بالمقابل کفار و مشرکین ہیں کہ ہمیشہ شیطان کے چیلے چپاٹے بن کر کے امن اور سکون کو ہمیشہ اس نے برباد کرنا چاہا، اسے پھاڑنا چاہا، اور زمین کے اندر فساد ہمیشہ اس نے مچانے کی کوشش کی ہے۔ اسی طریقے سے آج کے دور میں جو مغرب تہذیب نے جو ابھی ایک ہفتے سے اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ چل رہا ہے، میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پچھلے جمعہ بھی میں نے کہا تھا کہ جب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا اور
سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کے اندر، فلسطین کے اندر امن اور سکون کا معاملہ قائم کیا، اور وہاں جب فتح حاصل کی تو وہاں کے یہودوں اور نصارہ نے اس بات پر معاہدہ ہوا کہ امن اور سکون اسی وقت قائم ہوگا کہ اس دستاویز کے اوپر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آ کر کے یہاں اس پر دستخط کرے۔ تو امن اور سکون کو قائم کرنے کے لیے، امن کو قائم کرنے کے لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو اپنا خلیفہ وہاں بنایا، اور یہاں آ کر کے آپ نے اس کے اوپر معاہدے پر دستخط کیا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسلام اور اسلام کے ماننے والوں نے ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر امن کے اور سکون کے ماحول کو قائم کیا ہے، اور اسلام نام ہی اس بات کا ہے۔ آپ کو تاریخ کے اوراق کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، قرآن کریم کے اوراق کو آپ پلٹ کے لے لیجئے، ہر جگہ قرآن کریم کے اندر اسلام نے امن و امان کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے، زیادتی کا حکم نہیں دیا ہے، ظلم اور جور کو قائم کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اپنے ماننے والے کو اسلام نے ہمیشہ ہر دور کے اندر امن و امان کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن اس کے بالمقابل کفر ہے، یہود و نصارہ کا معاملہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہر دور کے اندر وہ فتنہ فساد زمین کے اوپر برپا کیا ہے۔ ہر دور کے اندر فتنہ اور فساد جو برپا ہوا ہے وہ غیروں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اسلام نے ہمیشہ اپنے ماننے والوں کو امن کے قائم کرنے کا حکم دیا، اور اسلام کے ماننے والوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ ملک کے اندر ہو یا زمینی سطح کے اوپر ہو، ہر پورے عالم کے اندر امن اور سکون کا ماحول پیدا ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے اپنے ماننے والے کو، اگر کوئی شخص اسلام کے اوپر یا اسلام کے ماننے والوں کے اوپر ظلم اور زیادتی کرتا ہے، ظلم اور زیادتی کرتا ہے، تو اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اس کے دفاع کی بھی اجازت دی ہے۔ اپنی طاقت کے مطابق ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی بھی اجازت اسلام نے دی اپنے ماننے والے کو۔ آج جو مغربی تہذیب اور مغرب کے اندر خصوصاً فلسطین کے اندر جو اسرائیل ایک مسلم قوم کے اوپر، اسلام کے اوپر ظلم و جور کر رہا ہے، اس پر ہمارے اور آپ کی اور اسلام کے ماننے والوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس ظلم کے خلاف ہم اور آپ آواز اٹھائیں۔ اس ظلم کے خلاف ہمیں اور آپ کو آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اس ظلم کا دفاع بھی ہمیں اسلامی تعلیمات سے ملتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ کہیں بھی آپ ظلم ہوتے ہوئے دیکھیں، جو پچھلے جمعہ کو بھی میں نے بتایا تھا کہ ظلم جہاں بھی ہوتا ہوا نظر آئے، اگر آپ کی طاقت اور آپ کی استطاعت یہ ہے کہ آپ اسے روک سکتے ہیں اپنے ہاتھ سے، تو اسے اپنے ہاتھ سے روکیں، اور اگر آپ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو زبان سے اسے آپ روکیں۔ زبان سے بھی اگر آپ ظلم کو روکنا نہیں سکتے ہیں، وہ آپ کی زبان سے بھی طاقت نہیں ہے کہ آپ اس ظلم کو روک سکتے ہیں، تو کم سے کم اسلام کا یہ آخری درجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے دلوں کے اندر ظلم کو برا سمجھیں اور اس ظلم کے خاتمے کے لیے اللہ رب العزت سے دعائیں کریں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج جو عالم کے اندر، پوری دنیا کے اندر، خصوصاً فلسطین کے اندر اور اسرائیل نے اپنا جو ظلم و ستم ڈھایا ہوا ہے کہ آج ہاسپٹلوں کے اوپر بم چھوڑا جا رہا ہے، اسکولوں کے اوپر، کالجوں کے اوپر بم چھوڑا جا رہا ہے، معصوم بچوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے،
عورتوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایک اسلام کے رشتے کے مطابق کہ ہم اور آپ اسلام کے ماننے والے ہیں، اور اسلام کا جو پیغام ہے، ہمیں اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسلام کے پیغام کو عام کریں، ہم اسلام کے پیغام کو عام کریں۔ آج جو دنیا کے اندر ظلم و ستم عام ہوتا چلا جا رہا ہے، ظلم بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے، میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ہمارے اور آپ کے اعمال کی بنیاد پر ہے۔ آج اسلام کا ماننے والا اپنے آپ کو مسلمان تو کہلاتا ہے، لیکن آج ہمارے اور آپ کی زندگی کے اندر خود ہم اور آپ ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ ہمارے ہم اور آپ امن کے پیغمبر ہیں، امن کو پھیلانے والے ہیں، لیکن امن کو پھیلانے کے بجائے ہم اور آپ زمینوں کے اندر فساد مچاتے ہیں، فساد برپا کرتے ہیں۔ تو میرا محترم بزرگوں اور دوستو، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے اور آپ کا جو مذہب اسلام ہے، اس کا جو پیغام ہے کہ ہم اور آپ ہر دور کے اندر، ہر جگہ، ہر خطے میں ہم اور آپ امن اور سکون کے ماحول کو پیدا کریں، کہ جس ایسا کام کیا جائے جس سے سکون اور پرامن والی زندگی ہو، پرامن والا ماحول پیدا ہو۔ آج ہم اور آپ اپنے معاشرے کے اندر، اپنے محلے کے اندر اپنی طاقت کے بل بوتے، آج اسلام کا ماننے والا اپنی طاقت کو دکھاتا ہے اور ظلم کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے، اور اسے شعور نہیں ہوتا ہے، اسے شعور نہیں ہوتا ہے کہ ہم ظلم کر رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سے بڑھ کر کے ظلم ہے۔ ظلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک سے بڑھ کر تعبیر کیا ہے، اور یہ ہمارے اور آپ کا کہنا نہیں ہے، قرآن کریم کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ ظلم سے بڑھ کر کے، شرک سے بڑھ کر کے ظلم ہے۔ لیکن آج اسلام کا ماننے والا مسلمان اپنے آپ کو کہلاتا ہے ایمان والا کہلاتا ہے، مسلمان کہلاتا ہے، لیکن آج آپس کے اندر ظلم ہو رہا ہے۔ آج ایک خاندان دوسرے خاندان کے اوپر ظلم کر رہا ہے، ایک فرد دوسرے فرد کے اوپر ظلم کر رہا ہے، ایک گاؤں کے لوگ دوسرے گاؤں کے لوگوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے، ایک شہر کے لوگ دوسرے شہر کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ اسلام کے ماننے والوں کا حال ہے، جسے کہا گیا ہے کہ یہ امن اور سکون کو قائم کرنے والے، ان لوگوں کا یہ ماحول بن چکا ہے، اور یہ حال ہو چکا ہے کہ آپس کے اندر ظلم کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور اسے اپنا منصفانہ رویہ سمجھا جاتا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر اسے منصفانہ رویہ سمجھا جاتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسلام کے اندر جو امن اور سکون قائم رکھا ہے، ہم اور آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر عالمی سطح کے اوپر ہو یا ملکی سطح پر ہو، امن اور سکون کا ماحول قائم ہو، دوسرے لوگ ہمارے اوپر جو حملے کر رہے ہیں، میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس حملے کی وجہ بھی قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ جو دنیا کے اندر فساد برپا ہوتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ خشکی اور تری میں جو فساد برپا ہوتا ہے وہ ہمارے اپنے اعمال کی بنیاد پر ہوتا ہے، وہ انسان کے اعمال کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو ہم اور ہمارے اور آپ کے اعمال کی بنیاد پر اس دنیا کے اندر جو فساد برپا ہو رہا ہے، عالم کے اندر جو سکون ختم ہے، ملکی سطح پر ہو یا عالمی سطح کے اوپر جو یہ آج دنیا کے اندر سکون ختم ہو چکا ہے، ہر ایک کو خطرہ ہمیشہ لگا ہوا ہے۔ آج بھائی کو بھائی سے خطرہ ہے، پڑوسی کو پڑوسی سے خطرہ ہے، گاؤں والے کو ایک گاؤں والے کو دوسرے گاؤں والے سے خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ آج ہر ایک کی زندگی کا چین اور سکون چھینا ہوا ہے۔ اس لیے کہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہماری زندگی کے اندر جو اعمال ہونا چاہیے، جو ہماری زندگی، ہمارے اور آپ کے رہنے کا طریقہ ہونا چاہیے، جو اصول ہونا چاہیے، ہم نے اس اصول اور اس طریقے سے اپنی زندگی کو کوسوں دور ہٹا لیا ہے، جس کی بنیاد پر آج پوری دنیا کے اندر امن اور سکون ختم ہو چکا ہے۔
اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی پورے عالم کے اندر امن و امان کو قائم کر دے، تو ہمیں اور آپ کو اپنے اعمال کو درست کرنا ہوگا، اور اسلام کا جو پیغام ہے اسے ہمیں اور آپ کو پوری دنیا کے اندر عام کرنا ہوگا۔ اسلام کے پیغام کو، اسلام کی تعلیمات کو ہمیں پوری دنیا کے اندر عام کرنا ہوگا۔ یہ ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ